وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کرے۔ سارے انسانوں کے لیے انسانوں کے پیدا کرنے والے کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی کا پیغام انسانوں کے نام۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے، کہ اپنے رب کو یاد کرنے والا زندوں جیسا ہے اور اپنے رب کی یاد سے منہ موڑنے اور پھیرنے والا مردوں جیسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب انسانوں کے نام اللہ کی آخری کتاب القرآن الکریم کو صحیح پڑھنے کی خاطر عربی حروف سیکھنے کی محنت اور کوشش کی 13ویں قسط کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلی 12ویں قسط میں یہ بات اچھی طرح ایکسپلین کر دی گئی، واضح کر دی گئی کہ عربی حروف کے نکلنے کی جگہوں کی اگر موٹی سی تقسیم کریں، نکلنے کی جگہ جنہیں مخرج کہتے ہیں، ان کی موٹی تقسیم کریں تو ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہونٹوں سے جڑی ہوئی ہے، دوسری قسم پوری زبان سے جڑی ہوئی ہے، شروع زبان سے لے کر آخر زبان تک، اور تیسری قسم حلق سے جڑی ہوئی ہے، شروع حلق سے لے کر آخری حلق تک، یعنی شروع حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اور حلق کا آخری حصہ وہ جو سینے کی طرف ہے۔ با اور میم کا جہاں تک معاملہ ہے اور واو کا، ان 3 حرفوں کا، تو یہ ہماری اپنی زبان کے حرف ہیں۔ ان کو ہم سیکھیں نہ سیکھیں، کوئی بھی ان میں نکالنے میں کوئی غلطی نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی با کو با کہتا ہے، میم کو میم کہتا ہے، واو کو واو کہتا ہے۔ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ہاں، فا ایسا حرف ہے جو ہم نے نکالنا نہیں سیکھا تو ہم فا کے بجائے پھا کہیں گے، پھا، کیونکہ ہندی میں پھا ہے، اور تو یہ حرف ایسا ہے جسے نکالنا سیکھنا ضروری ہے۔ تو فا ایسے نکلتا ہے کہ اوپر سامنے کے دونوں بڑے بڑے جو دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان دونوں دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے اندر والے حصے سے ٹچ ہوتے ہیں، لگتے ہیں، جو حصہ تر رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، باہر کے سوکھے والے حصے سے نہیں، اندر والے حصے سے۔ آپ کر کے دیکھیے کہ اوپر کے دونوں دانت ٹچ کریے نچلے ہونٹ کے اندر والے حصے سے، تو منہ دائیں بائیں مطلب ہونٹ پھیل بھی جائیں گے اور فا جو ہے بہت آسانی سے نکل آئے گا۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر فا نہیں نکلے گا، وہ پھا نکلے گا دونوں ہونٹوں کے بند ہونے سے۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کا باہر کا جو سوکھا حصہ ہوتا ہے، جسے اصل میں ہونٹ کہتے ہیں، جن حصوں پر خواتین لالی لگاتی ہیں، ان کو ملانے سے، اور با سوکھے حصے کے بعد جو تر حصہ شروع ہوتا ہے اوپر اور نیچے، تو ان دونوں حصوں کے ملانے سے با نکلتا ہے۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دوسری قسم کی جو مختصر ہے حلق کی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ڈیٹیل سے مخارج ہیں اور ان کے جو مختلف مرحلے ہیں اور مختلف جگہیں ہیں، ان کا اصل تعلق زبان سے ہے، اس لیے ہونٹوں کا مسئلہ اور حلق کا مسئلہ زبان کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو ہونٹوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب حلق کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 بھاگ کیے جاتے ہیں حلق کے۔ ایک حلق کا بھاگ منہ کی طرف والا ہے، اسے ادنا حلق کہتے ہیں، شروع حلق کہتے ہیں، منہ کی طرف سے، کیونکہ ہم نے شروعات ہی کی ہے ہونٹوں سے، تب ہونٹوں سے آگے بڑھ رہے ہیں تو جمپ لگا لیے ہونٹ سے حلق کی طرف، ابھی بیچ کے حصے کو جو منہ ہے اور زبان ہے اسے چھوڑ دیا ہے،
تو اب جب زبان کا حصہ چھوڑ کر آگے بڑھے تو حلق ملی، تو یہ حلق کا پہلا حصہ ہے منہ کی طرف سے، تو اسے ادنا حلق کہتے ہیں، شروع حلق یہاں سے، تو بگننگ آف تھروٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ سیکھنے والے جب تھیوری کے ذریعے ان دونوں حرفوں کی آواز نکالنے چلتے ہیں تو خاصی تکلیف اور محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آوازیں ہم سب کہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام بن جائے، چاہے جیسے بنے، جہاں سے بنے۔ تو اب ہم آپ سب سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے، جب غرارہ کرتے ہیں، حلق خراب ہوتی ہے اور گنگنے پانی سے نمک ملے غرارہ کرتے ہیں، تو منہ سے کون سی آواز نکلتی ہے اس وقت؟ غ غ غ، یہی تو غین کی آواز ہے۔ اسی طرح جب منہ صاف کرتے ہیں، حلق صاف کرتے ہیں، بلغم پھنسا ہوتا ہے اور منہ صاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا حلق میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت اس کھجلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جو اس وقت ایکشن لیتے ہیں تو اس ایکشن کے نتیجے میں جو آواز نکلتی ہے وہ خا کی آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم حلق صاف کر رہے ہیں تھوکنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیسے کہیں گا؟ تو پہلے یہ آواز نکلتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں تھو۔ کر کے دیکھ لیجئے، غرارہ کریے، دیکھیے غ کی آواز نکلتی ہے نہیں، اور حلق صاف کریے، تھوکنے سے پہلے جو آواز حلق صاف کرنے کی جو آواز ہے وہ خا کی آواز ہے کہ نہیں۔ اب آئیے عین اور حا کی طرف۔ عین کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کو الٹی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، جب وومیٹنگ ہوتی ہے، تو ہمارے منہ سے عین کی آواز نکلتی ہے۔ اس کا بھی تجربہ کر لیجئے کہ جب قے آ رہی ہوتی ہے تو آواز کون سی نکلتی ہے؟ تو عین کی آواز ہم یہاں سے پکڑ لائیں گے، کیونکہ ہمیں آواز نکالنے سے مطلب ہے۔ تھیوری کے سہارے ہم سیکھتے رہیں گے کہ درمیانی حلق سے نکلتی ہے، ہا کی آواز بھی یہیں سے نکلتی ہے، درمیانی حلق۔ بہت سے لوگوں کی حلق میں بیچوں بیچ ایک ہڈی نکلی ہوتی ہے، تو وہی اسی ہڈی پہ انگلی رکھ کر کہیے آ اور ہا۔ ایک اور طریقہ ہے ہا کی آواز نکالنے کا کہ ہا کی آواز منہ کے اگلے حصے سے نکلتی ہے، اور اسی ہا کی آواز کو ہم پیچھے حصے سے بالکل جا کر کے نکالیں تو اپنے آپ ہا کی آواز نکل آئے گی۔ جیسے ہا منہ کے اگلے حصے سے، اب پیچھے جائیے، ہا جو ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے بعض حرفوں میں کہ مہین کہیں سے ہوتے ہیں اور موٹے کہیں سے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہم ہا جب کہیں گے تو یہ مہین ہو کے نکلے گا اور اس کے اندر ہا کی آواز نہیں نکلے گی، اور جب اسی کو موٹا کر کے نکالیں گے پیچھے بالکل لے جا کر کے تو آٹومیٹک اس کے اندر یہ آواز پیدا ہو جائے گی۔ اب دو حرف بچے جو آخری حلق سے نکلتے ہیں، جو سینے کی طرف جا کے ختم ہو رہا ہوتا ہے حلق کا حصہ، یہاں سے ا اور ہا۔ اب آ کا نام لیتے ہیں حمزہ کے طور پر، تو حمزہ کا جب نام لے شروع میں تو وہ ہا اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حمزہ کہہ کر کے جو آواز نکالتے ہیں وہ آ ہوتی ہے، تو دونوں ایک ہی ساتھ ہیں۔ حمزہ کہیں تو حمزہ میں ہا موجود ہے، اور حمزہ کو پریکٹیکلی پڑھ کر کے کہیں آ تو وہ آ موجود ہے وہاں پہ، تو یہ دونوں جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں یہ دونوں حروف۔ اب یہ بات تو تھیوری کی ہوئی، ورنہ ہماری پرانی بات یاد کر لیجئے کہ اصل 11 حروف ہیں سیکھنے لائق کہ جن پر محنت ضروری ہے، ورنہ ہا ہم سب کہہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں تو ہا 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 کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور آ کی آواز تو خود ہماری اپنی زبان کی آواز ہے، آؤ، آئے، آئے کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا تعلق سیکھنے سے نہیں ہے، وہ تھیوری کے ذریعے جب ہم نکال لیتے ہیں تو بس یہ نکالنا کافی ہے ہمارے لیے۔ تو ان 6 حرفوں میں جو حلق سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں مین حرف کون سے ہیں؟ غین ہے، خا ہے جو شروع حلق سے، اور درمیانی حلق سے عین اور ہا، بس حمزہ ہا ہم نکال لیتے ہیں، ان کا سیکھنے سے تعلق نہیں ہے۔
بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بچوں کے درمیان ان کلپس کو پھیلائیں، اور قرآن پڑھنے کے جو لوگ فکر مند ہیں ان تک بھی ان کلپس کو پہنچائیں. یہی سب سے بڑا تعاون ہوگا جو آپ حضرات ہمارے ساتھ کریں گے. حوصلہ افزائی بھی کی شکل ہوگی، ہمت افزائی کی بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.